الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ چل کر دکھائی۔ میرے عزیزوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ مبارک ماہ رمضان آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے۔ میرے عزیزوں، چند دن کے بعد ماہ مبارک ماہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان ماہ مبارک یہ ایک مہمان ہے، اور جو مہمان آتا ہے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جیسا مہمان ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے اس کے اعتبار سے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ جیسا مہمان ہوتا ہے، مخصوص مہمان ہوتا ہے، ہم اس کی مخصوص تیاریاں کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں سامان کو ترتیب سے لگا دیتے ہیں، ترتیب سے رکھ دیتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھروں میں صفائیاں کرتے ہیں، گھروں کے پردے دھوتے ہیں، چارپائیوں پر گدوں پر جو چادر بچھی ہوئی ہے ان کی تیاریاں کرتے ہیں، ان کو دھوتے ہیں، سنوارتے ہیں، تکیوں کے کور بدلتے ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر مخصوص مہمان آنے والے ہیں، خاص مہمان آنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اے میرے عزیزوں، مومن جو ہوتے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، وہ بھی ماہ مبارک کے ماہ رمضان کے اس اللہ کے مہمان کی تیاریاں کرتے ہیں۔ مہینوں سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، شعبان سے مہمان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، رجب سے مہمان کے آنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ماہ مبارک کی تیاریاں مومنین شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے دنیاوی مہمان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، ہم اپنے گھر کی تمام چیزوں کو طریقے سے لگاتے اور سجاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر راشن لاتے ہیں، ایک بھی سامان لا کر پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تمام ضروریات کو جو ہے پوری کرتے ہیں۔ ایسی مومنین جو ہوتے ہیں وہ بھی ماہ مبارک کے ماہ رمضان کی تیاریوں میں مہینوں سے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی سرور کائنات آقا انعامدار تاجدار مدینہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے پہلے سے رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا جب چاند دیکھ لیتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس دعا کا اہتمام کرواتے تھے، ان کلمات کا اہتمام کرواتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رمضان کے مہینے کو، اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دونوں مہینے بزرگی والے مہینے ہیں، رجب کا مہینہ بھی بزرگی والا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بھی بزرگی والا مہینہ ہے۔ ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے اور شعبان سے بھی پہلے رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ شعبان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے تو میرے عزیزوں مومن بھی ایسے ہی رمضان کی مہینوں سے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ مہمان آنے والا ہے، اپنے گھر کی صاف صفائی کر لیتے ہیں، رمضان سے پہلے اپنے رمضان کے آنے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ جب مہمان آتا ہے گھر کے اندر انواع قسم کی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں، چولہوں پر گھر میں اپنے انواع قسم کی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں، دسترخوان سجائے جاتے ہیں، دسترخوان پر انواع قسم کی نعمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ہمارا مہمان آیا ہے، ہم جو ہے اس کا اکرام کریں گے، اس کی جو ہے خاطر مدارات کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں یہ ماہ مبارک اللہ کا بھیجا ہوا ایک مہمان ہے، ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی اس کا اکرام کرنا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ جو ہے تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے کہ ہمارا مہمان آیا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ اگر ہم اس مہمان کا اکرام کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کے ساتھ پیش آئیں گے، اچھی کے ساتھ ہے، خوشی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کا خیال رکھیں گے تو یہ مہمان خوش ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کا مہمان جب آتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اس کی تواضع کی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ جو مہمان واپس جاتا ہے 10 جگہ جا کر کے اس کی تعریف کرتا ہے، ہم فلاں کے گھر گئے تھے، اس نے بڑا خیال کیا، بڑا اچھا ہمارا یہ خیال رکھا، بڑا اکرام کیا، اس نے بڑا ہماری خاطر مدارات کی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ویسا کیا۔ میں بس تعریفوں کے پورے نام دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ مہمان جب اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جائے گا، اگر ہم نے اس کا خیال کیا ہوگا تو میرے عزیزوں یہ مہمان بھی اللہ کے یہاں جا کر ہماری تعریف کرے گا کہ میں مسلمانوں کے گھروں میں گیا تھا، مسلمانوں نے میرا استقبال کیا، میرا خیال کیا، میرا اکرام کیا، مجھ سے محبت کی، مجھ سے چمٹ گئے، میرا ہر طرح کا خیال کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ماہ مبارک ماہ رمضان کی ہماری تعریف کرے گا۔ میرے عزیزوں مہمان گھر میں آتا ہے، گھر میں پورا آتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہمان آیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ لایا ہے، اپنے دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کو لایا ہے، تراویح کو ساتھ لایا ہے، ماہ مبارک آیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو ساتھ لایا ہے۔ مہمان آ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے، ساتھ میں تراویح لا رہا ہے، ساتھ میں تراویح آ رہی ہے، ساتھ میں تلاوت آ رہی ہے، تلاوت بھی قرآن کریم بھی سر ڈھک کر اس مہمان کے ساتھ آتا ہے۔ جس طرح سے ہم اس مہمان کا ماہ مبارک کا
روزے کا خیال کرتے ہیں، روزے کا احترام کرتے ہیں، روزے کا استقبال کرتے ہیں، روزے کو مرحبا کرتے ہیں، اس سے چمٹ جاتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں تراویح کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تراویح کا بھی احترام کریں، تراویح کو بھی پورے مہینے ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم آتا ہے، میرے عزیزوں قرآن کریم کا بھی ہم خیال رکھیں، قرآن کریم کی بھی ہم خوب تلاوت کریں۔ میرے عزیزوں قرآن کریم رمضان میں خوب پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے کہ پورے سال میں بھی اتنی تلاوت نہیں ہوتی ہے جتنی قرآن کریم کے اندر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں ایک گھر میں مہمان آ رہا ہے، اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کی خوشیاں منائی جاتی ہے، باپ آنے والا ہے، پردیس سے آ رہا ہے، اس کی تیاریاں ہیں، بیٹا آ رہا ہے، گھر کے اندر خوشیاں ہیں، تیاریاں ہیں۔ میرے عزیزوں گھر میں جو ہے مہمان آ رہا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب فصل تیار ہو کر آتی ہے، گھر گھر کے اندر، گاؤں گاؤں کے اندر، گلی گلی کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ فصل تیار ہو کر آئی ہے، سب کو سیراب کرے گی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے گھر کے اندر ایک رونق ہونی چاہیے، ایک بشاشت ہونی چاہیے، ایک خوشی ہونی چاہیے۔ ایک مہمان آ رہا ہے جو باپ سے بڑھ کر مہمان ہے، جو بیٹی سے بڑھ کر مہمان ہے، جو فصل سے بڑھ کر مہمان ہے۔ میرے عزیزوں جو مومن ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو دل دینے والے ہیں، جنہوں نے اپنا مقصد اپنے رب کو بنایا ہے، جن کا مقصد اللہ رب العزت کی غرض ہے، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہماری نعمتوں کا نور ہے، وہی ہمارے دل کا سرور ہے، وہی ہماری چاہت ہے۔ اسی کے لیے ہمیں تمام ہماری خوشیاں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں اس کا بھیجا ہوا مہمان، اس کی خوشی ہمیں تمام مہمانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں ہم ماہ مبارک کی خوشیاں منائیں گے، ماہ مبارک کی تیاریاں کریں گے۔ میرے عزیزوں مہمان آتا ہے، گھر کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہے، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، مہمان چلا جاتا ہے، دسترخوان سمٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا مبارک مہینہ، مبارک مہمان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے کہ ہر روز دسترخوان سجائے جاتے ہیں، ہر روز دسترخوان پر اللہ کی نعمتیں سجائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، دسترخوان روز وسیع سے وسیع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہمان کا احترام کریں اور اس کا خیال رکھیں، روزوں کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں۔ اور کرنے والے کرتے بھی ہیں کہ پورے سال قرآن کریم کی جو ہے ختم قرآن نہیں کر سکتے ہیں، پورا قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن ماہ مبارک میں کوئی ایک قرآن پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 قرآن پورے کر لیتا ہے، کوئی 4 قرآن پورے کر دیتا ہے، کوئی 7 قرآن پورے کرتا ہے، جس کی جیسی استعداد ہوتی ہے، جیسا جس کو ذوق و شوق ہوتا ہے، ویسے وہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی کرتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ روزہ ایک میوہ ہے، ایک پھل ہے۔ میرے عزیزوں جیسے میوے کی خوشبو ہوتی ہے، آم کی خوشبو ہوتی ہے، سیب کی خوشبو ہوتی ہے، خربوزے کی خوشبو ہوتی ہے، سنتروں کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے تمام میووں کی، تمام پھلوں کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے ہی روزے کی بھی خوشبو ہوتی ہے، جیسا کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ خوشبو اتنی پسندیدہ ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کو روزے دار کی یہ خوشبو پسند ہے، اس روزے کی خوشبو پسند ہے، مشک عنبر سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو روزے کی بو پسند ہے۔ اللہ کو ایسی پسند ہے۔ میرے عزیزوں نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرماتے تھے اور رمضان کی اہمیت بتاتے تھے، رمضان کی فضیلت بتاتے تھے، رمضان کی اہمیت کو سمجھایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، معافیتوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، جس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، جس کا دوسرا حصہ جو ہے آپ سے خلاصی ہے، مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آپ سے خلاصی۔ میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ آیا ہے، ہاں اللہ رب العزت میرے عزیزو یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، سردار جیسا مہمان ہمارے گھروں میں ہے۔ جیسے کوئی نیتا آتا ہے، کوئی منسٹر آتا ہے، کوئی عہدیدار آتا ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے، اس کا جیسا اکرام ہوتا ہے ان تمام سے بڑھ کر اس امیر کا، اس بادشاہ کا، اس حاکم کا اہتمام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ یہ روزہ تمام مہینوں کا سردار ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے۔ جیسے ہم تمام بڑے کی اکرام کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، اور کتنا بڑھا دیتے ہیں میرے عزیزو، بیت المقدس میں جا کر کوئی آدمی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب جو ہے اسے 25,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مسجد نبی کے اندر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 50,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا مبارک ہے! اس میں نفل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کو جو ہے 70 گنا کر دیا جاتا ہے، 70 درجے کر دیا جاتا ہے۔ کتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں، اس ماہ مبارک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ میرے بندوں کو شیطان بہکا نہ سکے، ان کو جو ہے دھوکے نہ دے سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قید کر کر دریا میں ڈال دیتے ہیں تاکہ میرے بندے اس مہینے میں رہ کر جو ہے تیاریاں کرے، رمضان میں روزے رکھے۔ یہ شیطان معمول کہیں میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے اور دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان معمول کو دریا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے میرے عزیزو، یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو دل دینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی چاہت پیدا کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ میرے عزیزو ہاں اس میں روزہ رکھے گا بندہ ہوگی اور صبر حاصل کرے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، اور بھوکے پیاسے بادل بھی جب پیٹ پہ بھوک پیاس ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے بادل برستے ہیں، روزے میں اللہ کی رحمت کے بادل برستے ہیں، اس پر اللہ کی انوارات، اللہ کے اثرات برستے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے روزے کا احترام کریں، کتنا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنا قیمتی مہینہ آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اس کا ایک لمحہ بھی ہمارا تفرست نہ گزر جائے۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں کو اگر ہو سکے تو سمیٹ لیں، اپنے کاموں کو مختصر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم عبادت کر سکیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کے، اپنے غلاموں کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دو، ان کے کام کو بھی ہلکا کر دو،
میرے عزیزو سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ کیسا رحمت والا مہینہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ میرے سال جب ہم سے خطائیں ہوئی ہے، نادانیاں ہوئی ہے، لغزشیں ہوئی ہے، کوتاہیاں ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہماری روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے جسم کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے قلب کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہماری نظروں کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے کانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے رسول پاک ہے، اللہ کا دین پاک ہے، اللہ کے بندوں کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ پاکیزہ مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے تاکہ مسلمان اس مہینے کا احترام کر کے، اس مہینے میں روزے رکھ کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے، اپنے تمام خطاؤں پر اللہ کے ساتھ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اپنے احساس پیدا کر لے اور اللہ کے سامنے روزے گر گرانے والے بن جائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے بن جائے۔ میرے عزیزو اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کی تیاریاں جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہم دنیا میں ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں، ایسے ہی اس مہینے کی تیاریاں میرے عزیزو مومن بھی کرتے ہیں، لیکن عرش پر آسمانوں پر فرشتے بھی اس کی تیاریاں کرتے ہیں، پورے سال تیاری میں لگے رہتے ہیں اس ایک مبارک مہینے کی خاطر۔ پورے سال فرشتے رمضان کی تیاریاں آسمانوں پر کرتے ہیں، کتنا مبارک مہینہ ہوگا، لیکن ہم اس مہینے کو یوں ہی غفلت سے گزار دیتے ہیں، خیال نہیں کر پاتے ہیں، خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، سب کبھی سمجھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو بات کو اس مہینے میں اور زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت زیادہ کریں، اس مہینے میں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے زیادہ دعائیں کریں، استغفار زیادہ کریں، نفل خوب پڑھیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہمارے جو معاملات ہیں ہم ان کی جو ہے خوب پابندی کریں، جن کے جو اسباب ہیں، جن کے جو سبب ہیں، جن کی جو تعلیم چل رہی ہے اس پر ہم محنت کریں اور اللہ کا خوب زیادہ حاصل کریں۔ یہ اللہ رب العزت اس مہینے میں بہت قریب آ جاتے ہیں اپنے بندے مومن کے، بس میرے عزیزو ہم نے اس کو دور محسوس کیا ہوا ہے، ہم دور محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ بہت قریب ہوتے ہیں اس مبارک مہینے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کی ایک گھڑی ہم سے غفلت میں نہ گزرے اور ہم اس کی